جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ میں تصدق اوان اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج باتیں کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن آج کی بڑی خبریں یہ ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے یو این اور پاکستان کی، اور پاکستان میں جو گزشتہ سال شدید سیلاب آیا تھا اور اس سے شدید تباہی مچی تھی، اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے یہ کانفرنس تھی. اور ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے اس کانفرنس میں آج بہت سے ممالک نے پاکستان کو گرانٹ، لون یہ کچھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ممالک نے بھی اور عالمی مالیاتی اداروں نے بھی. گزشتہ برس جو پاکستان میں تباہی آئی تھی سیلاب سے، اس سے ایک تخمینے کے مطابق 30 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا اور 80 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے تھے اور کروڑ سے زائد کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے. اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ پاکستان کے 95 ضلع اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے. تو امید تے یہی ہے کہ اگر مالیاتی ادارے تے مختلف دوست ممالک پیسے دیں دیں تو پیسے سیلاب متاثرین دی بحالی اور تعمیر نو ہوتے ہی لگسن، بجائے اس کے ادھر ادھر کدھر ہو جلن. خبر اچھی ہے کہ پاکستان کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے یہ ایک بڑا اقدام ہے اور بہت بڑی رقوم کے وعدے کیے گئے ہیں، اور یقیناً امید یہی ہے اور اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ یہ رقوم جو ہیں یہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں ہی استعمال ہو. اس کے علاوہ اور اگر خبریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا جسے ٹی وی بھی کہتے ہیں یا مرتضیٰ سولنگی صاحب کی زبان میں الو ڈبہ بھی کہتے ہیں، تو الو ڈبے میں جو آج کل خبریں چل رہی ہیں جی وہ ہیں جی ہیری کی. یہ وہ ڈرٹی والا ہیری نہیں ہے بلکہ پرنس ہیری ہے اور برطانیہ کا شہزادہ ہیری ہے، جو کہ برطانوی کنگ چارلز کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ڈائنا پرنسس آف ویلز کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. اور برطانوی قوانین کے مطابق اور روایات کے مطابق اس شہزادے نے بھی افغانستان میں جو افواج تھیں برطانیہ کی نیٹو ممالک کے ساتھ، ان کے ساتھ اس نے خدمات سر انجام دی ہیں. ہیلی کاپٹر بھی اڑاتا رہا ہے ہیری. ہیری کی حال ہی میں ایک کتاب کا چرچا بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا میں، اور اس کتاب کے حوالے سے جو میموئر ہیری نے لکھی ہے، جو ابھی سپیر نام اس کا ہے، سپیر. اور ہیری کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو ابھی تک مارکیٹ میں تو نہیں آئی، لیکن برطانیہ کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اس کے کانٹینٹس کو ریلیز کیا ہے، اور اس میں ایک ہیری کا ایک بیان جو ہے یا ایک تحریر جو ہے اس نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کی، نہ صرف پاکستان میں، افغانستان میں، بلکہ برطانیہ میں. اور اس تحریر میں ہیری نے کہا ہے کہ اس نے اپنی سروس کے دوران 25 افغان جنگجوؤں کو، طالبان جنگجوؤں کو مارا، اور ٹو بی ایگزیکٹ ہیری نے کہا کہ ہی کلڈ پیپل ایز چیس پیسز، شطرنج کے موروں کی طرح لوگوں کو مارا. ڈڈ ناٹ فل ود پرائڈ نار ڈڈنٹ اٹ میک می ashamed. مجھے اس کی کوئی شرم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی فخر ہے. اس ہیری کے اس بیان کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. برطانیہ میں جو ملٹری آفیشلز ہیں انہوں نے اس کی بڑی تنقید کی کہ اس سے ہماری فوج کو اور افواج کو خطرات شدید لاحق ہو سکتے ہیں. طالبان کے لیڈر جو ہیں انس حقانی، انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ the ones you killed were not chess pieces, they were humans. وہ انسان تھے، چیس پیسز نہیں تھے. The truth is what you have said. سچائی آخر تم نے بتائی دی ہے. And our innocent people were chess pieces to your soldiers, military and political leaders. ان کا انس حقانی کا کہنا تھا کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ تمہاری ملٹری لیڈرشپ کے لیے، تمہاری حکومت کے لیے، تمہاری فوج کے لیے یہ چیس پیسز نہیں تھے بلکہ انسان تھے یہ، اور تم لوگوں کے لیے یہ چیس پیسز تھے. وہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو سامراجی سوچ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ وقت تھا نا کہ the sun never sets on the British Empire. تو یہ سوچ آج بھی حاوی ہے، یہ سوچ آج بھی
ان لوگوں کے نسل در نسل گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اذہان میں یہی ہے کہ یہ ایک سپیریئر پاور ہیں اور یہ ایک نوآبادیاتی نظام کے دوران جس طرح پوری دنیا کو کنٹرول کرتے تھے اسی طرح یہ کنٹرول کرتے رہے ہیں. اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں اور زیادہ پیچھے نہ جائیں تو اینگلو افغان وارز ہوئی تھیں اس وقت جب تاج برطانیہ حکمران تھا ہندوستان پورے پر، متحدہ ہندوستان پر، انڈو پاک سب کانٹیننٹ جسے کہتے ہیں اس پہ، اور روس کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا افغانستان کے ذریعے ہندوستان کی جانب، اس کو روکنے کے لیے جنگیں ہوئی تھیں برطانیہ کی اور افغانز کی. اینگلو افغان وار جنہیں کہتے ہیں 1839 سے 1842 تک، پھر 1878 سے 1880 تک، پھر 1919 میں. اور ان اینگلو افغان وارز میں برطانوی فوج کے ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج بھی تھیں. یہ ہمارا ہزارہ کا ریجن اور کشمیر بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ہی اس سٹیٹ کا حصہ تھے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں اور برطانوی افواج اور اس کے علاوہ بارکزئی فوج جو قندھار اور کابل سے آئی تھی، ان کے ساتھ مل کے برطانوی فوج نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا امیر دوست محمد خان بارکزئی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اور شاہ شجاع صدرزئی کو اقتدار میں لانے کے لیے. یہ چند تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ 100 سال ہی گزرے ہیں، لیکن سوچ آپ دیکھیں کہ وہی سوچ ہے ان اینگلو افغان وارز میں، چاہے وہ ہلمند ہو، غزنی ہو، قندھار ہو یا افغانستان کے دوسرے علاقے، وہاں پر جتنی مار ان برٹشرز کو پڑی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اگر ذرا سی اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان نال او کام ہویا افغانستان میں جڑا رچ مکئی نال کر دے، تے اس کے باوجود بھی ان کی وہ سوچ اور وہ آمرانہ سوچ اور وہ نقطہ نظر وہ نہیں گیا. تو پرنس ہیری کی یہ جو کتاب ہے اسپیئر، اس کے حوالے سے بہت زیادہ چرچا ہے پوری دنیا میں، اور نہ صرف افغانستان کے حوالے سے بلکہ اپنے والدہ کے حوالے سے بھی اس نے بہت سی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں اور بہت سی کنٹروورشل باتیں بھی ہیں. جیسے ہی کتاب آتی ہے تو اس کو پڑھ کے بھی مزید آپ کے ساتھ بات کریں گے. ایک اور بڑی خوشی کی خبر مجھے جو بہت اچھی لگی، اور یقیناً ایسی یوتھ، ایسے نوجوان جو اس طرح جس کا ذکر میں بھی آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، حسن علی کاسی کا، کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا یہ ایک نوجوان ہے، اور کوئٹہ میں کالج پڑھ کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ نوجوان آیا، اور اس نے 2021 میں قرآن ریسیٹیشن کمپٹیشن، قرأت کا جو کمپٹیشن تھا افغانستان میں جس میں 25 ممالک کے قاری شریک تھے، وہاں پر اس بچے حسن علی کاسی نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اس بچے نے تجوید اپنے والد سے اور ریسیٹیشن کا جو سٹائل ہے وہ اپنے انکل سے حاصل کیا ہے. تو یہ ایسے نوجوان، یہ ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کر، جن کی کاوش دیکھ کر یقیناً ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، ان کی بات بھی کرنی چاہیے، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ سو کالڈ مین سٹریم میڈیا جو کہ سیٹھ میڈیا ہے، اس سیٹھ میڈیا پہ بھی ایسی بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو ایسا بڑا کام، اگر ایسا ہی کوئی بچہ جس کا آکسفورڈ میں پہلی پوزیشن آ جاتی ہے یا کیمبرج میں، تو تسی تے میں نچتے ہوا گاندے ہوا سوشل میڈیا تے بھی یہی ہویا، بچہ پہلے نمبر تے آ گیا، بچہ پہلے نمبر تے آ گیا. قرأت کے کمپٹیشن میں 25 ممالک میں ہمارا بچہ، کوئٹہ کا بچہ، پاکستان کا بچہ پہلے نمبر پر آتا ہے، تو اتنی خوشی اور اتنی مسرت ہونی چاہیے جو کہ دنیاوی دیگر معاملات کے لیے. تو بہت اچھا جی، حسن علی کاسی کوئٹہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے تمام خاندان کے لوگوں کو، اسپیشلی آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو. ایک اور خبر ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے بات، میرے کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو سب کے سامنے یہ بات کریں، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایبٹ آباد میں ملالہ نے قیام کیا تھا. ملالہ ایبٹ آباد میں رہی تھی، اور ان دنوں کی بات ہے جب 2009 میں طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تھا سوات میں، اور اس وقت ملالہ، ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی اور ان کی والدہ اور چھوٹے بھائی سوات سے نکلے تھے. اور اس وقت میں پاور ریڈیو 99 FM میں کام کرتا تھا ایبٹ آباد میں. تو ہمارے چیف ایگزیکٹو نجیب احمد صاحب کے پاس ملالہ اور ان کی فیملی اسلام آباد میں کچھ عرصہ رہے. پھر ان کو نجیب صاحب
ایبٹ آباد لے آئے. یہ 2009 کی بات ہے. 2009 میں ملالہ اپنے والد ضیاء الدین یوسف زئی، اپنی والدہ، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایبٹ آباد آئی اور یہاں ایبٹ آباد میں کچھ دن مقیم رہی. ایبٹ آباد میں سکندرآباد سپلائی میں جہاں ہمارا پاور 99 FM کا چینل کا آفس ہوتا تھا، اس آفس کی فرسٹ فلور پہ اپنی فیملی کے ساتھ ملالہ نے قیام کیا کئی دن. اور مجھے بھی خوش قسمتی سے اس وقت ملالہ کا اور ان کے والد ضیاء الدین یوسف زئی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا FM ریڈیو پہ، اور بہت اچھے دن تھے وہ، بہت اچھی یادیں تھیں. میرے کئی دوستوں نے کہا جی کہ ضرور بتائیں، ایبٹ آباد کے بارے میں بتائیں، ایبٹ آباد میں ملالہ نے قیام کیا تھا. ایبٹ آباد عالمی شہرت کا حامل یہ ہمارا شہر ہے، لیکن ایبٹ آباد ایک ملٹری کنٹونمنٹ کے طور پر تو جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک بہت بڑی وجہ ہے ایبٹ آباد کی شہرت کی. اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن نے تو ایبٹ آباد کو کینا کندس کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو ایک ایبٹ آباد کی ایک اور مشہوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ جی ملالہ یوسف زئی جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں، ایک انٹرنیشنل فیس ہیں، وہ یہاں ایبٹ آباد میں رہیں، اور مجھ بندہ ناچیز کو ان کی اور ان کے خاندان کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا. میں سپلائی دے ڈسکو چوک وچوں کباب تے روٹیاں بھی کدے کہنا نہ ہے ملالہ واسطے تے انہاں دے پیرنٹس واسطے. تو یہ جی آپ کو بتا دوں کہ ملالہ نے قیام کیا تھا 2009 میں ایبٹ آباد میں. اور اگر میری آواز ضیاء الدین یوسف زئی صاحب تک یا ملالہ تک پہنچے گی یقیناً تو بیسٹ وشز. اور بہت اچھا لگتا ہے وہ وقت یاد کر کے جب آپ لوگوں کے ساتھ ایبٹ آباد کی پبلک ٹرانسپورٹ سوزوکی میں بھی ہم سفر کیا کرتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سوزوکی میں ملالہ، ضیاء الدین یوسف زئی صاحب اور ان کی تمام فیملی جو ہے وہ میرے سمیت لدے ہوندے ہیں تے اسے جلنے ہیں جی ایبٹ آباد مختلف جائیں ہوتے، کسی ریسٹورانٹ ہوتے، مختلف مقامات ہوتے. تے آج کی یہ ایک کیا کہوں سینسیشنل نیوز ہی کہہ سکتا ہوں وہ تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی. ایک دکھی کرنے والی اور پریشان کرنے والی خبر جو کہ شاید اخبارات کے بیک پیج پہ کہیں ایک کالم خبر آتی ہوگی، بڑا میڈیا اس کو اٹھاتا نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بعض اوقات کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتی ہے. انہیں میں ایک خبر ہے میرپور خاص کے ایک دیہڑی دار مزدور کی جس نے سستے آٹے کے حصول کے لیے اپنی جان دے دی. اور یہ کچھ صرف میرپور خاص یا سندھ کی بات نہیں، ایسی خبریں روز ہمارے معاشرے میں آئے روز آتی ہیں. لیکن اب ہم لوگوں نے شاید بے حسی کی وجہ سے یا احساس کے ختم ہونے کی وجہ سے، وہ آتے نا احساس تے مر گئے بہت عرصہ ہو گیا تو نہیں پتا، تو ہم شاید بے حسی کی وجہ سے ان خبروں پہ اب توجہ ہی نہیں کرتے. یہ 6 بچیوں کا باپ تھا اور اگلی ماہ اس بندے کی، اس شخص کی، اس غریب پاکستانی کی بچی کی شادی تھی، اور یہ سستے آٹے کے حصول کے لیے مچنے والی بھگدڑ کے دوران پاؤں تلے آ کے کچلا گیا. یہ ایک شخص میرپور خاص سے تعلق رکھنے والا نہیں کچلا گیا. میرے خیال میں یہ جو فرسودہ، آلودہ اور بیہودہ نظام جس میں آپ اور میں رہتے ہیں نا، یہ کچلا گیا پاؤں کے تلے. جس طرح روز ایک پاکستانی عام آدمی، جسے عام آدمی کہتے ہیں، دراصل وہ خاص آدمی ہے، آپ نے اور میں نے اس کو عام 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 کہہ کے عام ہی کر دیے. وہ عام نہیں ہے، خاص ہے. خاص آدمی، عام آدمی خاص آدمی ہے، اور جو خاص بنے پھرتے ہیں ادرائے جناحتن یا نودولتی آخ کے نو، یا اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، پتہ نہیں کیا کہہ جاؤں گا، وہ بن گئے ہیں خاص. آپ اور میں پاکستانی اس شہری جو کہ جن کی قبریں، آباء و اجداد، جینا مرنا سب کچھ یہاں پہ ہی ہے، آپ اور ہم ہو گئے ہیں عام. تو ہم عام نہیں ہیں. یہ روز ہم عام لوگوں کے ساتھ، ہم دراصل خاص لوگوں کے ساتھ یہ عام رویہ روز آئے روز ہوتا ہے. آپ میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، پنجاب میں کس کی گورنمنٹ بن سی، پرویز الہی دا کیو سی، کتنے ارب ڈالر پاکستان آسن یا نہ سن، پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ تے نہ کر جل سی، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، اور پتہ نہیں کہ جی ایسی باتیں جن کا آپ کی اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اور میری زندگی کا مسئلہ آٹا ہے، آپ کی اور میری زندگی کا مسئلہ سروائیول ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ
لوگ عوام ملک کے ہر فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ دفاعی معاملات ہوں، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں. ہمارے ملک میں گزشتہ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو اور مجھے آٹے چینی کی لائنوں میں ہی لگایا گیا ہے. آپ اور میں قومی مفادات کے فیصلوں میں اپنا کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ کو اور مجھے صرف بکسوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اور میں جائیں اور جنا دیکھ کے نہ پہلے اے بڑا تکڑا جڑیں جی، اس کو بڑی زبردست گڈی ہے، اس کو اتنے گن مین اور اس کو اتنے پیسے، اس کی طاقت سے اس سے مروب ہو کے ہم ووٹ ڈال دیں. عام آدمی کے ساتھ آج بھی اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی قربانی نہیں دے سکتا، مزید قربانی نہیں دے سکتا، بلکہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کا وہ طبقہ جسے مراد یافتہ طبقہ کہتے ہیں، اس مراد یافتہ طبقے کو اب قربانی دینی ہوگی. نہیں تو یہ روز روز آپ دیکھیں گے اب قبائلی سابقہ قبائلی ایجنسیز جو کہ اب اضلاع ہیں، وہاں پہ دہشت گردی نے پھر دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنو میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. مالکن ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے، صوبہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، گوادر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی پھر دہشت گردی کی لہر ہے. گلگت بلتستان میں دیکھ لیں زمینوں کے قبضوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، شدید سردی میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. پاکستان کے عام آدمی جو کہ دراصل خاص آدمی ہے، اس کو آئے روز کچلا جاتا ہے اس نظام کے نیچے، عدالتی فائلوں کے نیچے، سرکاری فائلوں کے نیچے، اور ہر طرح کا ظلم، جبر، ناانصافی اور طبقاتی تفریق پاکستان کا عام آدمی برداشت کرتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. ہمارے ایک یہاں سے ایم ایل اے صاحب ہیں ینگ، وہ آٹے کی قیمتوں پہ بات کر رہے تھے، ان کو آٹے کی قیمت کا پتہ ہی نہیں تھا. اور میں ہسوں یا روؤں، اب ان میں پٹاں یا کے کراں، مت اس گلوں دی سمجھ نہیں آندی کہ اساں اتے حکمرانی کرنے والے، چاہے وہ پولیٹیشن ہون، چاہے ریاست دے دیگر ستونہ نہ تعلق رکھنے والے افراد ہون، انہاں ساریاں تساں دا، میرا، عام آدمی دراصل جڑا کہ خاص آدمی ہے، اس دے حال دا پتہ ہی نہیں. اے اپنی دنیا بے مستن، وہ آتے ہیں سکوت صحرا میں بسنے والوں، بدلتی رتوں کا مزاج سمجھو. تو وہ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ پاورٹی از دا پیرنٹ آف ریولوشن اینڈ کرائم. غربت انقلاب اور جرم کو جنم دیتی ہے، ان کی ماں ہے، ان کا پیرنٹ ہے، یہ ارسطو کو کہنا تھا. اب غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، لاقانونیت اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اب ہون پاکستان دی عوام اس تلے اتنی ایک چتھی گئی ہے کہ ہون چٹنی کے ہون تے سرما بن گئے. خدا دا واسطہ ارباب اختیار جنہ کول بھی فیصلہ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب گئے، شاید اور یقیناً وہ پاکستان واسطے کوئی نہ کوئی اچھی خبر کہن کے آسن. اے سیلاب دن آئے تو ساں پیسے مل گئے، کدوں تک اسے اسی طرح پکھے، اسی طرح منگتے، اسی طرح خیراتی رہ ساں. پاکستان دی آئندہ آنے والی نسلاں، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان چاہیے، ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں وہ اپنی زندگی کم از کم سکون سے گزار سکیں، کم از کم باعزت طریقے سے گزار سکیں، روٹی تو کھا سکیں. آٹا تو ہو. آپ اور میری سوچ جب آٹے، چینی، روٹی سے آگے جائے گی تو تب ہم ملکی سطح کے فیصلوں میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. وہ تب ہوگا کہ پاکستان ایک غیرت مند ملک بنے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. پاکستان کے اپنے ایکسپورٹس ہوں گی، پاکستان کے ریزرو سٹرونگ ہوں گے، تب جا کے ہم بھک منگوں والی حالات سے باہر نکلیں گے. آج اتنے ارب ڈالر مانگ کے لے آئے، 6 مہینے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. نوجوان نسل اس بارے میں سوچتی ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اپنی فرسٹریشن کس طرح نکالتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لمبی باتیں ہو گئی آپ کے ساتھ، مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ضروری تھا کہ اپنے دل کا حال کھل کے آپ کے ساتھ بیان کر دوں. جامعہ احتشامیہ کے بانی معروف عالم دین مولانا احترام الحق تھانوی صاحب امریکہ میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی تدفین وہیں امریکہ میں ہوئی. اس کے علاوہ منصیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک
ممتاز سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت شیراز محمود قریشی صاحب کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے, ان سمیت تمام وفات شدگان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ جی دے حوالے.